ساری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. دہشت گردوں کا بندوبست پورا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں, آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں. بالکل نہیں ہے. ہمارا کام لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنا تھا. ہمارا الیکشن میں کام جو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا تھا وہ کرنا تھا. اگر کسی کو کہیں پہ کوئی مسئلہ اعتراض ہے تو میرے خیال میں سارے کے سارے لوگ ٹائم لائنز کے اندر عدالت میں جا چکے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. حملے کرنے والے ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں. پوری قیادت نے فیصلہ کیا ہے, بھرپور جواب دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شدت پسندوں کو دو ٹوک پیغام. کہا دہشت گردی میں ٹی ٹی پی ملوث ہے, پورا بندوبست کریں گے. ملک میں انتخابات میں نے نہیں کرائے تھے, میرا کام امن و امان برقرار رکھنا تھا. جنہیں الیکشن پر اعتراض تھا وہ عدالت جا چکے ہیں. گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی موسیٰ میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. سردار سلیم حیدر اور مریم نواز کا 30 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. بے گناہ افراد کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بھی مذمت. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. صوفی بزرگ سید علی بن عثمان الحدویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی منتوں اور حاجات کے لیے حاضری. ڈھول کی تھاپ پر دھمالیں, زائرین کی دودھ نان حلیم گوشت اور چاولوں سے تواضع. مفتی رمضان سیالوی کی خصوصی دعا کے ساتھ 3 روزہ تقریبات کا افتتاح. کے جو عرس مبارک ہے یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں کو برکت میں تبدیل کر دے. جب جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں. پاکستان کی فورسز ایسے حالات کبھی نہیں ہونے دیں گی. دشمن کوشش ضرور کرے گا لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم سب داتا کے اس مزار پہ دعا کریں گے کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے پورے حالات بہتر اور سکون والے ہیں. گورنر سندھ کی داتا دربار علی حجویری کے مزار پر حاضری. کامران ٹیسوری نے پھولوں کی چادر چڑھائی. ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی. کہا حضرت داتا گنج بخش نے برصغیر میں امن اور محبت کا درس دیا. ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا. حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا. جلوس کو 3 درجاتی حفاظتی حصار پر مبنی سیکیورٹی فراہم کی گئی. سیکرٹری داخلہ پنجاب کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ. نور الامین مینگل نے امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. اسپیشل سیکرٹری داخلہ نے آئی رپورٹس بارے بریفنگ دی. صوبے بھر میں کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کر دی گئی. چہلم مرکزی جلوس اور عرس داتا گنج بخش. کمشنر لاہور زید بن مقصود کا ڈی سی سید موسیٰ کے ہمراہ دورہ. چہلم مرکزی جلوس اور عرس داتا گنج بخش اختتامی انتظامات کا جائزہ لیا. کمشنر نے علماء کرام اور مشائخ و عزائم کے پرامن اور باہمی یکجہتی کے لیے کاوشوں کو سراہا. کہا ضلعی انتظامیہ پولیس اور ایم ایس ایل اہلکاروں نے جانفشانی سے فرائض سر انجام دیے. شہدائے کربلا کا چہلم. شہر میں موبائل فون سروس بحال. ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق گجرات گجرانوالہ سمیت 10 اضلاع میں موبائل سروس جزوی طور پر بند کی گئے. حساس مقامات پر تعینات اہلکاروں کی حفاظت سخت کی جائے. محکمہ داخلہ کا آئی جی پنجاب کو مراسلہ. کہا اہلکاروں کے سر گردن اور چھاتی کو محفوظ بنایا جائے. حساس آپریشنز کے دوران بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے. چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات. 12 ایس پی سمیت 7000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور رہے. مرکزی جلوس، روٹس اور حساس امام بارگاہوں پر سنائپرز الرٹ رہے.
واک تھرو گیٹس نصب کیمروں سے نگرانی کی گئی۔ بجلی صارفین پر 46 ارب 99 کروڑ روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نیپرا نے تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ نیپرا اپنا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں بجلی 1 روپے 90 پیسے مزید مہنگی ہو جائے گی۔ لیسکو افسران کی انوکھی منطق، ٹرانسفارمر خود ٹھیک کرنے کی بجائے نجی مکینکوں سے ٹھیک کرانے لگے۔ چیف لیسکو کا نوٹس، نجی مکینک سے ٹرانسفارمر ٹھیک کرانے کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ٹرانسفارمر صرف لیسکو ورکشاپ سے ٹھیک کرانے کی ہدایت۔ تاجر دوست اسکیم، مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں کے احتجاج کا معاملہ۔ ایف پی آر کا احتجاج روکنے کے لیے تاجروں سے رابطہ۔ ایف پی آر نے تاجروں کو آج بات چیت کی دعوت دے دی۔ ایف پی آر کا تاجروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کل ہڑتال کا معاملہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی مال روڈ کے تاجروں کو ہڑتال میں شرکت کی دعوت۔ تاجر برادری نے شہر بھر میں مکمل ہڑتال کی یقین دہانی کرا دی۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت پرائز کنٹرول پر خصوصی اجلاس۔ سیکرٹری انڈسٹری احسان بھٹا نے پرائز کنٹرول چیکنگ بارے بریفنگ دی۔ پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں اشیاء خورنوش کے نرخ دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہے۔ پاکستانی چاول برآمد کنندگان کے لیے سنہری موقع، انڈونیشیا نے 3.5 لاکھ ٹن چاول کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ چاول کے ٹینڈرز کی تاریخ 3 ستمبر تک مقرر کی گئی۔ انڈونیشیا حکومت نے بھی پاکستانی چاول برآمد کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں گروپ بندیاں، پارٹی پالیسی کے خلاف افراد کو عہدے دیے جانے لگے۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑنے والے امیدوار کو لاہور تنظیم کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ عبدالکریم کلواڑ پی ٹی آئی لاہور کا نائب صدر مقرر۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین کا انتخاب۔ راجہ عبدالحنیف قائمہ کمیٹی وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین منتخب۔ سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب نے ممبر صوبائی اسمبلی کو چیئرمین کا نوٹیفیکیشن دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ مدنیہ جدیدیہ رائیونڈ کا دورہ۔ مولانا فضل الرحمان سے امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب مولانا سید محمود کی ملاقات۔ پنجاب تنظیم سازی اور 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر لیبر کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ اور رحمت للعالمین ہسپتال کا دورہ۔ مریضوں سے ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات بارے استفسار کیا۔ دونوں ہسپتالوں کے ایم ایس نے فیصل ایوب کھوکھر کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت ہسپتال کے لان میں پودا بھی لگایا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ جنرل اور سروسز ہسپتال میں جاری ریویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت کی 31 اگست تک جنرل ہسپتال کی مزید 4 آپریشن تھیٹرز مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ کہا ریویمپنگ منصوبے میں معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مسلسل اضافہ جاری، 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ ترجمان کے مطابق ایک ہفتے میں 26 اور رواں سال 330 کیس رپورٹ ہوئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت مختلف ادویات کا اسٹاک بھی موجود ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کریم پارک، راوی روڈ، موچی گیٹا رنگ محل پر بادل برس پڑے۔ ضلعی کچہری، گلبرگ، مال روڈ، ساندار، اسلام پورہ میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی 29 اگست تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ڈیجیٹل پنجاب۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آن لائن رہائشی بلڈنگ پلان کی منظوری کا آغاز۔ شہری ایل ڈی اے سے گھر بیٹھے آن لائن رہائشی نقشوں کی منظوری کرا سکتے ہیں۔ نقشے کی منظوری کی درخواست، نقشہ اپلوڈنگ، پروسیسنگ، چالان سب آن لائن ہوگا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ڈیجیٹل پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آن لائن رہائشی بلڈنگ پلان کی منظوری کا آغاز، شہری LDA سے گھر بیٹھے دستک پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھے سروسز کی فراہمی آسان بنانے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری پنجاب ظاہر اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کہا سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کی جائیں گی۔ سپیریئر گروپ کا پاکستان کو معاشی سپیریئر بنانے کا عزم، MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کی دعوت پر چینی ہیکسنگ الیکٹریکل گروپ آف کمپنیز کے وفد کا دورہ، چینی وفد کی MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق سے ملاقات، دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق نے کہا کہ چینی وفد کے دورے کا مقصد پاکستان کو ٹیکنالوجی کے سفر میں آگے لے کر جانا ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ کیسے ہم جو ہمارے چیئرمین صاحب کا ویژن ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو ماشاءاللہ سپیریئر اور سپریم پاکستان بنا سکتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کرائسس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بوم پہ ہے، ہماری انڈسٹری اس وجہ سے بند ہو رہی ہے کہ انرجی کرائسس ہے، ہمارے بجلی کے بل اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس یعنی تقریباً 25-30 کروڑ عوام میں ان کا جینا دوبارہ ہو گیا۔ منی لانڈرنگ کیس، FIA نے چودھری مونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا، مونس الہی کے ساتھ 6 اور ملزموں کی شناختی کارڈ بھی بلاک کیے گئے۔ ملزموں میں عامر سہیل، عمیر فیاض، امتیاز علی شاہ، فرصت علی اور عابد علی شامل ہیں۔ جیل افسران کی تبادلوں کے باوجود منمانیاں، سرکاری گاڑیوں کو ذاتی استعمال کرنے لگے، نئے تعینات ہونے والے DIGs اور سپرنٹینڈنٹس کو سرکاری گاڑیاں نہ ملیں، IG جیل کا نوٹس، گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ سانحہ رحیم یار خان کے شہداء اور غازیوں کو سلام، DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کی جنرل ہسپتال آمد، غازی بلال اختر کی عیادت کی، پولیس جوانوں کے جذبے کی تعریف کی، کہا دشمن کا بزدلانہ وار پولیس کے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ چیمپئنز کپ ہو جائے، ہمارے پر ریکارڈ سارا مینٹین ہو جائے، کچھ تھا کچھ نہیں تھا، بہت سارے پلیئرز تھے جو بہت اچھے کھلاڑی تھے بٹ وہ آن بورڈ نہیں تھے، لسٹوں میں نہیں تھے، تو اس کا بیسٹ حل یہی ہے، یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہماری اس سے بہت سٹرونگ ہوگی۔ قومی کرکٹ ٹیم گزشتہ 3 سال سے بری حالت میں ہے، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا اعتراف، کہا قومی ٹیم میں بہتری کے لیے لانگ ٹرم چیزوں کی ضرورت ہے، میرے پاس جادو کی نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے استعفیٰ دے کر چلا جاؤں، کرکٹ کو ٹھیک کر کے جاؤں گا، کسی کی خواہش پر نہیں۔ PCB کا چیمپئنز کپ ٹیموں کے 5 مینٹوز کا اعلان، سابق کرکٹرز مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد، شعیب ملک اور وقار یونس شامل۔ چیئرمین محسن نقوی نے کہا 5 کرکٹرز وسیع تجربے سے مالا مال ہیں جو کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور چودھری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کامیاب قرار پائے، دوسرے میچ میں محمد طارق اور محسن مجید فاتح رہے، تیسرے میچ میں میاں شہباز اور محمد تاخیر نے فتح سمیٹی۔